नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर बदर मनीर साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। जी मौलाना। जी, आज यहाँ पर सेंट एंथनी हाई स्कूल में लाहौर में मुस्लिम मसीही इफ्तार हुआ है और ये इत्तेफाक की बात है कि एक ही दिन जो है वो माह रमज़ान और लेंट सीज़न का जो है वो आगाज़ हुआ है। और हम जो मुसलमान हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और इस तरह फ़र्ज़ किए जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो यकीनन पिछली उम्मतों में मसीही भी हमारे अहले किताब हैं, यहूदी भी अहले किताब हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता है। तो आज जबकि एक पूरा शोभ दौर है, जंगों का सामना है मुमलकतों को और इंसानों को, उसको मफादात की जंग भी हम कह सकते हैं। ये कोई मज़हब का इसके साथ मैं समझता हूँ कि तल्लक नहीं है और बाज़ जगह ये कहा जाता है ये मजहबी जंग है। तो ऐसे दौर में हम पाकिस्तान से एक मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, अख़ुवत का, यगानकत का, बाहमी भाईचारे का एक मैसेज दे रहे हैं। और ये मैसेज जो है अमन का मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है और इसको हमने बढ़ाना है। इसी तरह इसको हमने गली कूचों में लेके जाना है ताकि हमारी आने वाली नस्ल, बच्चे भी बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से चलें। मज़हब जो है वो हर एक का अपना अपना जो है वो मामला है, हर शख्स का, हर इंसान का। वो कोई भी मज़हब इख्तियार करता है वो इख्तियार कर सकता है और अपने अपने दायरा कार में वो रह सकता है। और पाकिस्तान का आइन भी यही इसी बात को प्रमोट करता है कि अपने अपने दायरे में रह कर, और जैसा कि 11 अगस्त 1947 को कायद मोहम्मद अली जनाब ने भी यही तकरीर की थी कि आप आज़ाद हैं अपने इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत करने के लिए। तो यही मैसेज जो है हम यहाँ से दे रहे हैं। मौलाना साहब, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये जबरी मज़हब तब्दीली की अफवाहें और ख़बरें आप सुन रहे होंगे, अक्सर हमने भी देखी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैंने तकरीबन आधी दुनिया जो है वो विज़िट की हुई है, जिसमें अमेरिका और बरतानिया, यूरोप शामिल है। और वहाँ मैंने देखा है कि यहाँ हम जो पाकिस्तान में कहते हैं फोर्स्ड कन्वर्जन है, जो आपने कहा कि जबरी जो है ना वो कन्वर्जन होती है। कोई भी बंदा अपना मज़हब जो है ना, या ख़तून को, और ख़ुसूसन आपका इशारा यकीनन यही है कि कुछ मसीही बच्चियाँ होती हैं और या बच्चे होते हैं तो उनको इस्लाम के नाम पे उनको मुसलमान किया जाता है और फिर बाद में घरों में ये मसला पैदा होता है। तो मज़हब जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक का एक बुनियादी हक़ है, वो कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है, लेकिन जबरी जो है वो किसी भी जगह गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में तो ये बिल्कुल ही नहीं है। मुझे एक वाक़या फ़ौरन याद आ गया कि हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन है, वो यरूशलेम के लोगों की दावत पर वहाँ आए, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, वहाँ की चाबियाँ पेश की। तो नमाज का टाइम हो गया, तो वो कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इधर ही नमाज़ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, अगर मैंने इधर नमाज़ पढ़ ली तो मुसलमान कहेंगे हमने यहाँ मस्जिद बनानी है। तो वो बाहर निकल कर उन्होंने जहाँ नमाज़ पढ़ी, आज वहाँ मस्जिद मौजूद है। तो इसलिए ये ज़बरदस्ती वाला दीन नहीं है और दीन इस्लाम तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अल्लाह ताला के कुरान में हुक्म है नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आपका काम साफ साफ पहुँचा देना है। तो ये नहीं है ज़बरदस्ती उन्होंने किसी को दीन में दाखिल किया हो। अच्छा मौलाना साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे पाकिस्तान में आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक है, हमारे लॉज मौजूद हैं उसके मुताबिक। और इसी तरह अगर कोई मॉरली ज़रूरत होती है तो फिर हम जो है उनका मॉरली भी साथ देते हैं। और अगर किसी जगह ज़रूरत होती है कि अदालत में किसी वकील को खड़ा करना, उनके पास पैसे नहीं है, कोई मामला है, तो इस तरह हम उनका भी साथ देते हैं। और ऐसे एक वाक़या पिछले दिनों भी एक केस आया मेरे पास, तो उनको भी मैंने यही कहा कि किसी किस्म का भी आपको मदद की ज़रूरत हम हाज़िर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, शम्मे रोशन की, मसावात, भाईचारे का दर्स दिया। ये बहुत अच्छा मैसेज हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए है। आइए हम जानते हैं इनके व्यूज़। जी मौलाना मुफ्ती साहब। मैं आज की जो बैन मज़ाहिब इंटरफेथ अफ्तार डिनर था, इसके तमाम शुरका ने जितने खूबसूरत अपने ख़यालात का इजहार किया, उसका लुबे-लुबाम ये था कि पोप फ्रांसिस से लेकर पोप लीव तक और पोप लीव से लेकर बिशप यूसुफ सोहन तक और बिशप बैनी तक, और आज सरदार आसिफ जो है हमारे तकरीब के सदर थे उन तक, और नकाश आज़म जो सेक्रेटरी जनरल थे इंटरफेथ के हवाले से, बड़ा अच्छा उन्होंने एहतमाम किया। और मैसेज एक ही था कि पूरी कौम इस वक्त जो अफ़गानिस्तान ने हम पे जंग मुसल्लत की है और अरसा दराज से दहशत गर्दी की सूरत में वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से हज़ारों इंसानों के कातिल बने थे, पाक फ़ौज के फील्ड मार्शल ने जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ
اب ان کا تعاقب کیا اور وہ غاروں پہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ آج کی اس انٹرفیتھ افطار ڈنر کی آل مذاہب کمیونٹیز نے پاک فوج کو اپنی ہمدردی کا اور اپنی سنگت کا یقین دلایا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ، پوری قوم پاک فوج کے سنگ، آج کا یہی میسج تھا۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، جبری مذہب تبدیلی کی بات، گن کی نوک پر رکھ کر اسلام کی تبلیغ دینا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ اللہ کے قرآن کی نفی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ جو جبرن کسی کا مذہب تبدیل کرتے ہیں وہ عرش والے خدا کا قہر اپنے نام کرتے ہیں۔ نہ اس سے انسانیت قبول کرتی ہے، نہ اسلام قبول کرتا ہے، نہ ہی کوئی دیگر مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام مذہب جو ہے یہ دل کی دنیا کا نام ہے۔ جب تک دل نہ مانے، گردن سے منوا لینے کا کوئی فائدہ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ مذہب اسلام کی بدنامی ہو اس سے۔ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھا میسج دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پارلیمنٹ سیکرٹری سونیا عاشر صاحبہ موجود ہیں۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی میڈم۔ جی، آج کا یہ پروگرام خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت ترین ہے، ایک خوبصورت مثال ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ امن کی بات کرنے کے لیے، صلح کی بات کرنے کے لیے، سلامتی کی بات کرنے کے لیے، متحد رہنے کی بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر آج نہ کسی نے اپنے رنگ و نسل کی بات کی، نہ کسی نے اپنے فرقے کی بات کی، نہ کسی نے اپنے مذہب کی بات کی، بلکہ وہ بات کی جو ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جنگ کا ماحول ہے اور ہم سب دعا گو ہیں۔ آج کا یہ موقع بھی یہی تھا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں اور قوموں کو، لوگوں کو جوڑ کر رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت، جیسا کہ آپ نے تقریروں میں بھی سنا، مولانا حضرات نے بھی ان کی تعریفیں کی۔ اب ہم نے کیا تعریفیں کرنی ہیں، ایک خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی ساجد۔ جی بہت شکریہ۔ آج یہ جو پروگرام ہے یہ انٹرفیتھ پیس پریئر اینڈ افطار ڈنر ہے، اور اس پروگرام کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے خطے میں اس وقت جنگ و جدل جاری ہے، بہت سارے ممالک میں جنگ چل رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور انصاف ہو۔ اس امن کے لیے ہم نے سب کا اکٹھ کیا ہے تاکہ اس جنگ کے اثرات یہاں ہمارے ملک میں منفی اثرات نہ مرتب ہوں، بلکہ ہمارے جو انٹرفیتھ لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں خوشحالی کے لیے، امن کے لیے، اکٹھ کے لیے، بین المذاہب اتحاد کے لیے کام کر سکیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سسٹر جینوی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا پنجابی میں۔ سسٹر، آج کا یہ جو پروگرام ہے آج کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساجد کرسٹوفر اور دوسری آرگنائزیشن نے مل کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، افطار پارٹی کی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ ہم سب اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور جنگ کے لیے جب بھی اکٹھ ہوتا ہے تو امن کی بات ہوتی ہے، اور جب امن کی بات ہوتی ہے تو پھر قومیں جو ہے نا وہ بھی امن میں اترتی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ جب ہمارے ایسے اکٹھ ہوں گے، افطار پارٹیاں ہوں گی، مذاہب کا ملاپ ہوگا، ایک دوسرے کو ہم سمجھیں گے، اور پھر یہ سارا جو کارواں ہے یہ امن کی طرف بڑھے گا، کیونکہ امن کی آج بہت ضرورت ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا آصف مخدوم صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے بھی بہت اچھا میسج دیا۔ رمضان اور لینٹ کے سیزن میں ہمیشہ رواداری سے رہنا چاہیے۔ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، چونکہ ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ جی، مولانا صاحب سے ان کے خیالات کا اظہار سنتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمین پاکستان ہے، اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، ہر ملک کے بھاسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شہر امن والا ہو۔ پیغمبروں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے جو بڑے بڑے بندے آئے ہیں اس دنیا میں، انہوں نے بھی امن کی بات کی ہے، رزق کی بات بعد میں کی ہے۔ تو امن ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اس ملک میں بسنے والا مسلم ہے، مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ چرچ سے، گردوارے سے، مندر سے، امام بارگاہ سے، مدرسہ سے امن کی بات کرے گا۔ تو ہم یہاں پر اجتماعی پروگرام کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو، اپنے مسیحیوں کو، اپنے ہندوؤں اور سکھوں بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے،
اپنے اس ملک میں فسادات سے بچنا ہے اور رواداری کو فروغ دینا ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے، شناختی کارڈ رکھتا ہے، وہ پاکستان کا برابر کا شہری ہے، برابر کا حقدار ہے۔ ناظرین، مولانا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں نے سنی۔ مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، جبری مذہب تبدیلی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی مذہب کسی کو بھی جبر کے ذریعے سے نہیں لا سکتا۔ تبلیغ کا حق سب کو ہے، وہ اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کے ذریعے سے کوئی بھی کسی مذہب میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ جبری مذہب کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اور اسلام میں کے نام پر اگر کوئی جبری مذہب تبدیل کرواتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنی ذاتی انا پر عمل کرتا ہے۔ جس جگہ پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں مولانا صاحب، اور جو لوگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنی تعلیمات پر چل رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، یہ بھی اس پروگرام میں شامل تھے۔ ان سے جانتے ہیں ان کی زبانی انٹرفیتھ کے حوالے سے۔ انٹرفیتھ کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ آج کل جو حالات ہیں دنیا میں کہ چاروں طرف جو جنگ کا ماحول ہے، تو اس کے اندر یہ ایک ایچ ایف او کی بہت اچھی ایک کاوش تھی کہ وہ انہوں نے انٹرفیتھ پیس کے لیے یہ فنکشن رکھا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بین الاقوامی طور پر جو ہے امن قائم ہو۔ جی سر، آپ امن، رواداری، مساوات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امن ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اور اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو آپس میں محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ آصف مخدوم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ ہم نے جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو اس طرح جبری مذہب تبدیل کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔